Storm pilot is waiting for such a long time. Hello. ہاں جی غالب بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ اچھا آج میں آپ کا دوسرا نیریٹو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا کون سا دوسرا؟ یہ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اچھا ہاں کریں جی تو یہ کریں. جو ٹرم انہوں نے بعد میں علماء نے بنائی ہے، ہاں تو اس حوالے سے میں انجیل کی بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا کریں. ہاں اگر آپ کسی سے پوچھیں مسلمان سے کہ آپ کون سی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ہاں تو تو وہ کہیں گے انجیل اور تورات. انجیل، تورات، زبور، قرآن سارا کہتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کون سی انجیل ہے وہ جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، یا انہوں نے لکھوائی، محفوظ کروائی، یاد کروائی، بیان کی اور کہا ہو کہ یہ آسمان سے اتری ہے؟ وہ انجیل کہاں ہے؟ ہی نہیں ہے کوئی. نہ اس نے کہا تھا کہ لکھو. اب مسلمان کہتے ہیں کہ انجیل تبدیل ہو گئی ہے. ہاں میرا کوشچن یہ ہے تبدیل تب ہوگی جب اصل ہوگی. تو نہیں، مسلمانوں کا وہ پچھلی سٹریم اگر آپ نے میری دیکھی ہو انگلش، اس میں نے ڈایٹیسرون کی بات کی تھی. میں نے نہیں دیکھی. اچھا دیکھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. مسلمان جس سے کہتے ہیں نا کہ انجیل پہلے ایک تھی جو اتری تھی، وہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں. کس کو؟ ڈایٹیسرون کو. ڈایٹیسرون انجیل کا یہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا، ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر لکھا ہوا یار اس کا ذہن میں رہنا، نام میرے ذہن سے، سینٹ ٹیٹین. ٹھیک ہے، ٹیٹین آف ایڈیبین. اب میں موسٹلی میں غلطی پروناؤنس کرتا ہوں، میرے سے نہیں ہوتی اتنی اچھی پروناؤنسیشن. تو یہ جو تھی نا بیسیکلی جو ٹیٹین کی گاسپل تھی، وہ اس نے چاروں گاسپلز کو اکٹھا کر کے ایک گاسپل بنائی تھی. یعنی وہ ترتیب وار جو جیسے جیسے آ رہی تھی نا، وہ ساری اس نے اکٹھی بنائی گئی تھی ایک. اور یہ سیریاک میں جو بائبل تھی نا بیسیکلی بہت لمبے عرصے تک صرف ڈایٹیسرون ہی ایک انجیل تھی. صرف دوسری انجیلیں سیریاک میں ٹرانسلیٹ ہوئی نہیں تھی. نہیں یہ کب لکھی گئی تھی؟ یہ اب اس کا ادھر ہوگا کہ یہ لکھی نہیں گئی تھی سر. انجیلیں پہلے 4 تھی نا، تو اس نے کیا کیا تھا، ان سب کو ملا کے ایک کٹھی بنا دی تھی. جیسے مسیح پیدا ہو رہا ہے تو جی جو اس کے واقعات ہیں، انجیل ایک انجیل میں لکھے ہیں، دوسری میں بھی لکھے ہیں، اس نے دونوں واقعات کو ملا دیا. یعنی اگر آپ چاروں انجیلوں کی آیتیں نکالیں، اگر فرض کریں مثال کے طور پہ میں کرتا ہوں کہ اگر میتھیو کے اندر 1100 آیتیں ہیں اور مارک کے اندر جو ہیں وہ 1200 ہیں، لیوک کے اندر 1000 ہیں، اور جان کے اندر اگر 1600 ہیں، تو ان سب کو ملا کے اگر 5000 آیتیں بنتی ہیں ورسز، تو ڈایٹیسرون کے اندر 5000 ورسز تھی ٹوٹل. ٹھیک ہے، وہ لمبی تھی اور چاروں کی انجیلوں کی تمام ورسز اس کے اندر موجود تھی. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے عام لفظ جو مانا جاتا تھا اسے انجیل ہی کہا جاتا تھا صرف. پھر اسے نہیں آپ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو بلیو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اناجیل تو وہی ہے نا جو جان مارک وغیرہ نے لکھی تھی. ٹھیک ہے، آپ یہ بات پہ غور کریں ذرا. جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا انڈیا میں بہت بڑے مجمع میں، ایک بچے نے سوال کیا کہ آپ کس کو انجیل مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ریڈ رائٹنگ میں پروفٹ جیسس کی جو سینگز ہوتی ہیں، ہم صرف اس کو انجیل مانتے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا. اب بات غور سے سنیں. لیکن جو اسلام کے عقائد ہیں، جنت اور جہنم کا کانسیپٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ ورڈ آف گاڈ، حضرت عیسیٰ کو قرآن میں ورڈ آف گاڈ کہا گیا ہے. یہ تھیری یہ جو ہے یہ تو جان نے پیش کی ہے. ہاں تو یہ حضرت عیسیٰ کے اقوال میں سے نہیں ہے. یہ سراسر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی اگر کسی کو نالج ہوگا یا اجازت ہوگی تبھی ری بٹل وہ دے سکتا ہے. تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ آپ انجیل کس کو مانتے ہیں، وہ صرف یہی کہیں گے زیادہ سے زیادہ کہ ہم انجیل مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کے اقوال کو. اچھا، لیکن جو قرآن آپ پڑھتے ہیں
اس کے جو عقائد ہیں جو بیسیکلی پروفٹ محمد، میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی، آپ غور کریں اس بات پہ، میں آپ کو اور کتنے پروف دوں گا. وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو ایک چھوٹا مائنر پروفٹ جس طرح کرسچینٹی میں ہوتا ہے وہ سمجھ رہے تھے. تو وہ ان کی جو پروپیگیشن شروع کی آپ دیکھیں ساری کی ساری وہ کرسچینٹی ہے. بیسیکلی ہی واز ٹرائنگ ٹو کریکٹ اٹ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا کے نبی ہیں، خدا ایک ہی ہے. اوکے، وہ یہ پروپیگیٹ کر رہے تھے. لیکن اگر بقول ڈاکٹر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم انجیل اس کو مانتے ہیں، اور بھائی قرآن تو سارے کا سارا آپ کا جان مارک اور ان کی رائٹنگ سے سارا ان کے عقائد مل رہے ہیں. آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم ان کو نہیں مانتے؟ جب آپ نے یہ تھیوری پیش کر دی قرآن کے اندر، مطلب وہاں سے بائبل سے آپ نے ہول سیل آیات اٹھا کے ڈال دی ساری کی ساری قرآن میں، بہت ساری ہیں. اور یہ لوہے محفوظ کا جو کانسیپٹ اسلام کے اندر آیا، آپ دیکھیں کہاں سے آیا ہے، جان سے آیا ہے کہ ان دا بگننگ دیر واز ورڈ، ورڈ واز ود گاڈ، ورڈ از گاڈ. ٹھیک ہے، اسلام میں بھی یہی ہے کہ شروع میں لوہے محفوظ تھا، یعنی ورڈ تھا. آپ دیکھیں ذرا، اور یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف ان کو صرف بائبل مانتے ہیں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے. پروفٹ محمد بالکل انجیل کو آسمان سے اتری کتاب سمجھ رہے تھے. اور وہ کیوں سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اپوسل جو ہے، جس طرح آپ نے بھی اس دن بات کی تھی ایک اپنی ویڈیو میں، کہ ان پہ جو رول اقدس ہے آتی ہے، نیک بندوں پہ آتی ہے. تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جو آپ کرسچن سے پوچھیں کہ آپ بائبل کو ورڈ آف گاڈ کیوں مانتے ہیں، تو وہ آپ سے کہیں گے یہ ورڈ آف گاڈ ہے کہ دیز پیپل آر انسپائرڈ بائی گاڈ. ایک آدمی کو گاڈ نے انسپائر کیا. جوز یہ نہیں کہتا کہ تورا خدا کا کلام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بندوں کو گاڈ نے انسپائرڈ کیا. 40 سال بعد جی مارک کو کر دیا. اچھا، پھر اللہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، 15 سال بعد انہوں نے انسپائرڈ کر دیا ایک اور کو، میتھیو کو، پھر لوک کو کر دیا. پھر اس کے 60-70 سال بعد جان آئے، انہوں نے الٹ پلٹ سارے کا ساری تھیولوجی جو اس زمانے میں چل رہی تھی اسی کو بکمنٹ سارا ڈال دیا. تو سارا کام ترتیب سے ہو رہا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو اسلام کے عقائد ہیں بھائی، وہ تو ٹوٹل بالکل جو جان کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہیں. تو حضرت عیسیٰ کی آپ انجیل کو کہہ رہے ہو کہ اقوال ہیں صرف، یہ سراسر جھوٹ ہے. ہاں، وہ ذاکر نائک کا ظاہری بات ہے، وہ ذاکر نائک تو انوینٹ کرتا ہے نا آنسر اس ٹائم. نہیں، آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ انجیل پھر کون سی ہوئی؟ انجیل تو نہیں ہے نا سر. انجیل تو مسئلہ یہ ہے کہ انجیل مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ انجیل لفظ کا مطلب کیا ہے. انجیل تو رومن ورڈ ہے. وہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ جاؤ باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے قوموں کو بپتسمہ دو اور میری خوشخبری سناؤ. بیسیکلی یہ خوشخبری مطلب ہے انجیل کا. اس بات کی خوشخبری لوگوں کو دو کہ خدا کی بادشاہی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، مسیح کیونکہ بات یہی کرتا ہے نا کہ میں تمہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اور ان کو بھی یہی کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو. تو خوشخبری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خدا کی بادشاہی کی منادی کرو، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دو. ٹھیک ہے، مناد کہتے ہیں خوشخبری دینے والے کو. تو وہ بیسیکلی انجیل کا مطلب خوشخبری ہے. اگر یہ کہیں کہ انجیل جو ہے وہ مسیح کا لفظ تھا، مسیح کے ورڈز تھے صرف، نہیں تو وہ تو دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ جا کے دوسروں کو میری انجیل سناؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ میری خوشخبری دو کہ خدا کی بادشاہی آ گئی. بس نہیں، خدا کی بادشاہی وہ زمین پر کہہ رہے تھے، کنگڈم آف گاڈ زمین پہ آنی تھی، جو کہ جوز کا عقیدہ تھا. وہ مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پھر کرسچینٹی میں بھی شک ہے نا. مطلب وہاں پہ کرسچینٹی کے اندر بھی پرابلمز ہے نا وہاں پہ بھی، کیونکہ انہوں نے بھی تو اس طرح انوینٹ کیا نا. انہوں نے انوینٹ ایسے کیا کہ جب وہ ویٹ کر رہے تھے کہ جیسس نے کہا کہ تم میں سے کتنے لوگ ابھی نہیں مریں گے، نہیں جائیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا. جب وہ واپس نہیں آئے، سینٹ پال ویٹ کرتے رہے تو اسی کانسیپٹ کو انہوں نے ٹوسٹ دیا. کنگڈم آف گاڈ زمین پہ آنی تھی، وہ جس کے لیے مسایا آنا تھا اینڈ آف دا ورلڈ میں، اینڈ آف دا ٹائم میں، جوز کے لیے. ہاں، وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی بات ایک لحاظ سے بنتی ہے کہ ہاں وہ بھی، کیونکہ سارے مسیح نے کہا تھا، جو یوحنا تھا نا، جو جان تھا، اس کے بارے جب مسیح کا آسمان پہ اٹھایا جانے لگا، مسیح نے انہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں، تو انہوں نے اس سے کہا کہ خداوند تو جا رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو پطرس نے پوچھا نا، تو مسیح نے آگے سے جواب دیا کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں واپس نہ ہوں تو یہ جیتا رہے، تو اگر میں چاہوں کہ جب تک میں واپس آؤں تو یہ جیتا رہے.
تو پھر انجیل میں ہی آگے لکھی ہوئی ہے بات کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یوحنا جو ہے یہ کبھی نہیں مرے گا، ٹھیک ہے، مسیح کے آنے تک اس کا انتظار کرے گا. تو یہ بات تھی کہ وہ واقعی یہی سمجھ رہے تھے کہ مسیح بس اب کسی بھی دن آ جائے گا، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ دنیا چلتی رہے گی. واقعی یہ ہے نا، دیکھیں یہ اس چیز کی نشانی اسلام میں بھی ملتی ہے اور کرسچینٹی میں بھی ملتی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں قیامت آ جائے گی. جب قیامت نہیں آتی نا تو پھر لوگوں کا ایک دم ان کو نیا ریلیجن بنانا پڑتا ہے. پھر جیسے میں نے آج پہلے بات کی تھی کہ عبد الملک جو تھا 697 میں ڈوم آف راک بنا کے اس بات کا انتظار کرتا تھا کہ یسوع آ گیا بس، ٹھیک ہے، اور یسوع نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ٹوٹلی نظریہ ہی بدل گیا. اب آپ جو معاویہ کی بات کر رہے ہیں نا، نہیں میں عبد الملک کی بات کر رہا ہوں. اچھا عبد الملک، اس سے پہلے پتہ اصل میں ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب زبیر وغیرہ ان لوگوں نے مکہ پہ قبضہ کر لیا تھا نا، تو اس وقت کافی دیر تک 82 سے 93 تک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو معاویہ اس کی ڈیتھ 80 میں ہو گئی تھی. تو یزید تو صرف 3 سال رہا اور اس کو زہر دے دیا گیا. اس کے بعد دوسرا کیا، اس کے بعد یزید کے بعد عبد الملک آئے تھے میرے خیال میں. تو ان لوگوں نے مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ ان کی ایکسس مکہ تک رک گئی تھی، مکہ کو یہ لوگ حج کو نہیں جا سکتے تھے اور اس میں کافی بڑا گیپ ہے. تو ان لوگوں نے فوکس کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ اکثریت لوگ جو ہے یہودی عیسائی اور معاویہ کے جو زیادہ مددگار تھے، جو اس کو سپورٹ کرتے تھے حکومت کے لیے، وہ یہی لوگ تھے. تو اس نے یہ کیا، اس کو ٹویسٹ دیا، اس نے دوبارہ بیت المقدس کی اہمیت کو اس نے اجاگر کیا. اس نے کہا کہ اگر چونکہ آپ وہ کافی عرصے کے لیے مکہ نہیں جا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم یہی حج کر سکتے ہیں بیت المقدس میں. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھیں گے بہت سی چیزیں آپ کو اس دور میں ملیں گی کہ جب اس مکہ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو امپورٹنس دے دی گئی، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے بیت المقدس کو ایک طرح کا ہولی مطلب سائٹ اتنا اس کو نہیں مان رہے تھے، اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے وہ اس کو. لیکن ایک نیریٹو ہے، مگر میں صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے نا کہ کچھ رسول جو تھے مسیح کے، کچھ اپوسٹلز یہ انتظار کر رہے تھے کہ بس مسیح آیا. سینٹ پول خود اینڈ تک وہ انتظار کرتے کرتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے واقعہ سمجھ لیا تھا کہ یہ بندہ دوبارہ آئے گا. کنگڈم آف گاڈ تو زمین پہ ہی آنی تھی نا. تو انہوں نے بعد میں جب آپ دیکھیں جب ان نہیں آئے چلے گئے تو ان کی تھیولوجی سٹل لوگوں کے مائنڈ سب کچھ ڈیولپ ہو رہا تھا. اور جو انجیل جب جان نے جا کے لکھی تو اس میں آپ کو یہ پھر ملے گا. آپ کی کنگڈم آف گاڈ اوپر چلی گئی ہے، ذرا تھوڑی اور اوپر چلی گئی. جو اسلام نے پھر لی وہ قیامت اور سب کو وہ اوپر لے گئے، دوبارہ دور لے گئے. یہی بات ہے. چلے ٹھیک ہے، اور کوئی بات آپ کریں گے؟ نہیں، آج اتنا ہی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اوکے، تھینک یو.